لکھا ہے تاریخ میں، امیر قطر نے قبیلۃ الحی میں ایک مسجد بنائی تھی. کہاں پر؟ قبیلۃ الحی میں امیر قطر نے ایک مسجد بنائی تھی. اعلان کیا تھا کہ اس مسجد میں کسی کا 1 روپیہ استعمال نہ کیا جائے، یہ صرف میرے بذل سے بنے گی، یہ صرف میرے خرچ سے بنے گی، اس میں کسی کا 1 روپیہ نہیں لیا جائے گا اور کسی کو اس مسجد کے اندر خدمت کا موقع نہیں دیا جائے گا. چنانچہ جب اعلان ہو گیا تو مسجد کی تعمیر جاری ہو گئی. اب مسجد کی تعمیر جاری ہو گئی اور ماشاءاللہ مسجد مکمل ہو گئی. تو قبیلۃ الحی میں امیر قطر نے مسجد تعمیر کی تھی اور اعلان کرایا تھا کہ اس مسجد میں کسی کا 1 روپیہ نہیں چاہیے، کسی کا صرفہ نہیں چاہیے. یہ مسجد جو بنے گی یہ صرف اور صرف میرے ہی خرچ سے بنے گی، اس کے علاوہ اور کسی کا خرچ اس مسجد میں نہیں لیا جائے گا. ماشاءاللہ مسجد بن کر کے تعمیر ہو گئی. جمعرات کا دن آیا، وہاں سے فون آیا قبیلۃ الحی سے امیر قطر کو کہ مسجد بن کر کے تیار ہو چکی ہے، کل جمعہ ہے، بسم اللہ فرما دے، افتتاح کر دے اس کا. چنانچہ امیر قطر نے کہا انشاءاللہ میں جمعہ وہاں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ جو شب جمعہ سویا، اگلے دن جانا ہے، رات میں سویا، عجیب و غریب خواب اس نے دیکھا کہ چاروں طرف نورانی دھواں اٹھ رہا ہے، چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہے، نور اور منور، نورانی اور منور فضا ہے. آگے جب بڑھا تو اس نے دیکھا کہ خوبصورت محل ہے جو زمرد و یاقوت، زبرجد اور ہیرے اور موتیوں سے مرصع، مسجع، مقفع، پتہ نہیں کیا تعریف کی جائے، وہ سب کچھ تھا. اس نے پوچھا کسی سے یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ محل اللہ نے اس کو دیا ہے جس نے قبیلۃ الحی میں مسجد تعمیر کی ہے. اتنا خوبصورت محل. ماشاءاللہ بڑا خوش ہو گئے. آگے تھوڑا سا بڑا تو کیا دیکھتا ہے، بہت دور ایک چھوٹا سا محل نظر آ رہا تھا، لیکن وہ خوشنمائی میں اپنی مثالات تھا. پوچھا وہ محل کس کا ہے؟ جواب دیا گیا یہ محل اس کا ہے جس نے اس مسجد میں امداد کی ہے. یہ پریشان ہو کر کے جاگا کہ یا اللہ کہ مسجد میں تو کسی کی میں نے مدد نہیں لی ہے، کسی کا آنا نہ پائی ہے اس کے اندر، تو پھر یہ کیسے گھر مل گیا؟ جمعہ کی نماز ہوئی. جمعہ کی نماز کے بعد اس نے اعلان کرایا کہ بھئی کسی نے اس مسجد میں کوئی تعاون کیا ہو تو مجھ سے لے لے. کیا نہیں تھا کسی نے، اس لیے کوئی کیسے لیتا؟ پھر اعلان کرایا اگر کسی نے کچھ دیا بھی ہو تو بھی لے لے، اگر کوئی اینٹ تک دی ہو تو لے لے، لیکن کوئی مجمع میں سے نہ اٹھا. پریشان ہوا، سارے کے سارے لیبروں کو جمع کیا، ٹھیکیداروں کو جمع کیا، سارے کے سارے کام کرنے والوں کو جمع کیا. کہا کسی سے کچھ تم نے تعاون لیا ہے؟ ڈھکے چھپے ظاہر کچھ بھی ہو تو بولو. کہا نہیں کسی نے، یہ تو سب آپ کے پیسوں سے بنا ہے. ایک لیبر مزدور آیا، کہا ہاں حضور مجھے ایک بات یاد آتی ہے. کہا کیا یاد آتی ہے؟ کہا کہ جب یہ دیواریں سلیب لیول کو، ہائٹ کو پہنچ چکی تھی، میں اس میں پانی دے رہا تھا. چونکہ اونچائی بہت تھی، پانی دیتے دیتے اچانک میرے ہاتھ سے ڈول چھوٹ گیا اور زمین پر گر کر ٹوٹ گیا. میں پریشان ہوا، اب میں پانی کیسے دوں؟ تو کہا ایک حبشی عورت، کالی عورت پانی کا ڈول لے کر جا رہی تھی. اس نے یہ منظر دیکھا کہ مزدور کے ہاتھ سے جو ڈول چھوٹ گیا ہے اور زمین پہ گر کے ٹوٹ گیا ہے، تو اس نے فوراً مجھ سے کہا یہ ڈول میں اللہ کے گھر میں دیتی ہوں، اسی سے پانی دو. چنانچہ میں نے ڈول لیا، ساری مسجد کو پانی اسی کے ڈول سے دیا گیا ہے. تو کہا تم اس کا گھر جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں. سارے چلو اس کے یہاں. 85 لوگ اس کے دروازے پر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی اور اس سے یہ کہا کہ باہر آؤ. تو باہر آئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ جو ڈول تم نے مسجد میں دیا تھا اللہ کے گھر میں، اس کی قیمت دینے آیا ہوں. بولو کیا قیمت چاہتی ہوں؟ کہا وہ تمہیں اللہ کے گھر میں دے چکی، مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے. کہا میں تمہیں 100 دوں گا. کہا مجھے نہیں چاہیے. کہا 1000 دوں گا. کہا نہیں چاہیے. کہا 1 لاکھ. کہا نہیں چاہیے. کہا 1 کروڑ. کہا نہیں چاہیے. کہا 10 کروڑ. کہا نہیں چاہیے. کہ تو بولی لگاتا لگاتا مر جائے گا لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا. کہ تو کیوں نہیں چاہتی؟ کہ اس وجہ سے کہ تو اپنے مقصد میں ضرور فیل ہوگا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے. جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے. میرے عزیزوں، اتنا دینے والے کو بھی مل گیا اور اتنا دینے والے کو بھی مل گیا.